پچھلے 3 جمعوں سے سفر کی وجہ سے 2 جمعوں میں حاضر نہیں ہو سکا، اور جو پچھلا جمعہ تھا وہ جامع مسجد میں جمعہ کا بیان تھا۔ اندر کوئی کوتاہی ہو جائے اس میں کوئی محبت نہیں، یہ محبت خدا کی قسم نفرت ہے۔ آئندہ چل کر خون کے آنسو رونا پڑے گا، آنکھوں سے آنسو نہیں، آنکھوں سے پانی نہیں، آنکھوں سے خون نکلے گا، پھر بھی مصیبت ٹلنے والی نہیں رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل وعلا شانه، وأما الأوان وأزبرهان في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات بلند آواز سے پیار و محبت سے پوری توجہ سے میرے ساتھ ساتھ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
مجید۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، دین کے دیوانوں پروانوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یوم جمعہ کا بابرکت وقت عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے 3 جمعوں سے سفر کی وجہ سے 2 جمعوں میں میں حاضر نہیں ہو سکا، اور جو پچھلا جمعہ تھا وہ جامع مسجد میں جمعہ کا بیان تھا، تو بہرحال عنوانات کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا، اور فی الوقت آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور طبیعت بھی کچھ ناساز علیل ہے۔ ہمارے یہاں جو مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، الحمدللہ ہمارے اساتذہ کی نگرانی میں بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ مدرسہ چل رہا ہے۔ تعلیم و تربیت کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ طلباء اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے طلباء ہیں۔ مدرسے کے ترقی کے لیے جتنے باتیں ہیں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا اور ان پر عمل کرنا یہ اساتذہ کے لیے، ذمہ داروں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال والدین کو توجہ دلانے کے لیے اساتذہ اپنی جگہ محنت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور والدین کو کوئی اس کی فکر نہیں ہوتی، اگر ہو بھی تو کسی کو 25% فکر ہے، کسی کے یہاں 50% ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ استاذ تو 75% محنت کر دیتا ہے، کم از کم والدین 25% تو کرنی چاہیے اپنے گھروں میں رہ کر۔ تو ان کو فکر دلانے کے لیے سال میں 1-2 مرتبہ پیرنٹس میٹنگ وغیرہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو اب آنے والے اتوار میں اس میٹنگ کو رکھے ہیں، بچوں سے متعلق کیا کیا باتیں ہیں، ان سے مدرسے سے متعلق جتنی باتیں ہیں انہیں فکر دلاتے ہیں، تاکہ بچوں کے علم میں اضافہ ہو، مزید فکر پیدا ہو۔ تو بہرحال میرا خیال ہوا کہ میں اس دن تو کچھ آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا، مہمان خصوصی آپ کے سامنے عرض کریں گے، میں اسی پروگرام کے تمہید کو آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ وہ پروگرام کامیاب ہو سکے۔ پروگرام صرف مرد حضرات کا نہیں ہوتا بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ میٹنگ کے اندر پردے کا نظام ہوتا ہے، مرد حضرات بھی آئیں گے اور عورتیں بھی آئیں گی۔ ہو سکتا ہے میری آواز ہماری ماں اور بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہو، وہ بھی سنیں گی۔ تمہید کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو ترقی سے مالا مال فرمائے۔ محترم حضرات، بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے باپ ہیں، پھر بھی وہ یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ باپ ہیں، ماں بھی موجود ہے، اس کے باوجود یتیمی کی زندگی بچے گزار رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچوں کے والدین موجود ہوں پھر وہ یتیمی کی زندگی گزاریں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں جن کے والدین ہوں اور وہ
بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، تعلیم و تربیت کی فکر نہیں ہوتی ان کے اندر، تو گویا کہ بچے والدین کے رہتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ والدین کا کام صرف کھلانا پلانا نہیں ہوتا، پہنانا نہیں ہوتا، صرف ان کے لیے پراپرٹی بنانا نہیں ہوتا، سب سے ضروری جو چیز ہے وہ دینی تعلیم ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ فرض رکھتا ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر انسان کے اندر، مومن کے اندر دین ہی نہیں ہے تو وہ عمل کیسے کر سکتا ہے؟ بچے کو پہلے نماز پڑھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز سکھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قرآن سکھائیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ بعض اوقات غفلت کی وجہ سے بچہ جوان ہوتا ہے، پھر جوانی کے قدم پر جوانی کے دہلیز پر جب قدم رکھتا ہے تو والدین نکاح کر دیتے ہیں۔ اب پھر وہ نکاح کے بعد کی زندگی شروع کر دیتا ہے، بیوی بچے فلاں فلاں، اس طرح کہتے کہتے 50 سال کی زندگی گزر جاتی ہے، اسے غسل کے فرائض کا علم نہیں ہوتا، نماز کے فرائض کا علم نہیں ہوتا، شرائط نماز وغیرہ اسے یاد نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ لاعلم رہتا ہے، جس کی وجہ سے بڑا نقصان اور خسارہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ بیچارے تبلیغ والے، اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ لے جاتے ہیں، لے جا کے کلمہ سکھاتے ہیں، بعضوں کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے، دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتے، پھر اس عمر میں جا کے زبان بولنے کے لیے تیار نہیں رہتی، زبان پلٹتی نہیں، فلاں فلاں پریشانیوں میں پھر بھی کوشش کر کے کچھ سیکھ لیتا ہے، پھر آخری درجے میں آ کے کہتا ہے دعائے قنوت تو سیکھنے کی میں نے کوشش کی تھی مگر یاد نہیں ہوا، 40 دن گزر گئے، کوئی کہتا ہے کہ 4 مہینے گزر گئے مگر کوشش کے باوجود یاد نہیں ہوئی، اب ہم اس کی جگہ میں کیا پڑھیں؟ پھر حضرت نے جو کہہ دیا تو مسئلہ بتایا کہ اگر یاد نہیں ہوا آخری درجے میں بھی تو فلاں پڑھ لیں، تو وہ پڑھ کے زندگی گزار دیتا ہے۔ بچوں کا معاملہ اس وقت ایسا ہوتا ہے، بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، جو کچھ ان کو پڑھایا جاتا ہے وہ سب کچھ ان کے دل و دماغ میں ہوتا ہے۔ اب جب وہ چھوڑ دیتے ہیں پڑھانا، زندگی کا وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو معاملہ پھر الٹا ہو جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے وہ یاد بھی نہیں کرتا، یاد کر بھی نہیں سکتا، مصروفیات بھی الگ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے اکابرین کا یہ پیغام ہے، قیام و طعام کے درسگاہوں سے زیادہ، قیام و طعام کے مدارس سے زیادہ اہمیت مکاتب کی ہو چکی ہے۔ مکاتب کی اتنی سخت ضرورت ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس مسجد کے اندر مکتب نہیں چلتا گویا کہ اس مسجد کے اندر رونق ہی نہیں ہے، وہ بانجھ کی طرح ہے۔ مکاتب کی اہمیت انتہائی ضروری ہے، اس لیے موجودہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اب ایمان والوں کی ضرورت ہے، اب آنے والے دور کے اندر طلباء کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور دوسروں کے بھی ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ سازشوں پر سازشیں ہو رہی ہیں،
یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں، بچوں کی تو فکر نہیں، اور اپنے خاندان کے بچوں کی فکر نہیں، ان کے بے دینی کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ساتھ میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے مالداروں میں صاحب اقتدار لوگ ہیں، صاحب مالدار لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں۔ یہ قوم ساری کی ساری انتہائی غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ کچھ علاقوں کے اندر کچھ لوگ فکر کر رہے ہیں اور اس کے نتائج میں توقعات سے بھی زیادہ اچھے نکل رہے ہیں، مگر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر مالدار موجود ہیں، صاحب اقتدار موجود ہیں، اس کے باوجود فکر نہیں ہو رہی ہے۔ نہ مسلمانوں کی اسکول موجود ہے، نہ کالج موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اسباب ہیں، زمین موجود ہے، اشیاء موجود ہیں، مگر اپنے بچوں کے کوئی مسلمان بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ہمارے شہر کا اندازہ لگائیں کہ اتنی مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے لیے وہ زمین ہونے کے باوجود، ایک مسلمانوں کی اسکول آپ بتائے جو صحیح طور پر چل رہی ہے۔ دو چار اسکول موجود ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی چلاتے ہیں، ٹیچر چلاتے ہیں، اس کے ہیڈ ماسٹر بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پر محنت کر رہے ہیں، مگر جس سطح پر مسلمانوں کی تعداد ہے اس کے برابر ایک یونیورسٹی ہونا چاہیے تھا، مگر اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وقت گزر رہا ہے، ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر جاتے ہیں اور وہ مجبور ہوتے ہیں، جو وہاں پر پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ وہاں پر پڑھنا کوئی عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ ان کے اندر کفر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بنا دیا گیا ہے، ترتیب یہ ہے کہ بچہ پڑھتے پڑھتے 5 کلاس 6 کلاس اس طرح کی 10ویں کلاس پہنچا، کوئی ڈگری سے فارغ ہو گیا، کوئی انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی پروفیسر بن گیا، فلاں بن گیا، اور ساتھ میں کافر بھی بن جاتا ہے۔ نام عبداللہ ہی رہتا ہے، نام بدلتا نہیں۔ اندرونی ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ چلتے 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 بچہ یہ ڈاکٹر انجینئر بھی بنے، اندر سے کافر بھی بن جائے۔ عزیز و بزرگوں، اس وقت جو ہے سب سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یوں سمجھیں اپنے کھانے سے بھی زیادہ، پینے سے زیادہ، اپنے کپڑوں سے زیادہ، سب سے زیادہ جو ضرورت چیز ہے وہ ہے بچوں کی فکر، بچوں کی تعلیم کی فکر، ان کی تربیت کی فکر، اس لیے کہ بچہ آئندہ چل کر ہماری نافرمانی کرے گا، اس ڈر سے نہیں، آپ اس ڈر سے اس کی فکر کریں کہ کہیں یہ ایمان سے ہی نہ ہٹ جائے۔ اگر یہی معاملہ چلتا رہے گا تو مساجد کو اٹھانے والے مسلمان ہوں گے، اغیار نہیں ہوں گے، مساجد کے مناروں کو توڑنے والے، مساجد کو ویران کرنے والے، مدارس کو منہدم کرنے والے، یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی اور قوم نہیں کرے گی، یہ کام مسلمان قوم کرے گی۔ یہ تاریخ میں ایسا ہے، آپ بخارا سمرقند کے حالات کو کبھی سنے تو آپ کو پتا چلے گا، ان علاقوں کے اندر ہزاروں مدارس تھے، لاکھوں علماء تھے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اتنے مساجد تھے۔ جب لوگوں نے ڈھانا شروع کر دیا، میناروں کو توڑا، مساجد کو توڑا، مدارس کو توڑا، پوچھا گیا کہ کون توڑ رہے ہیں؟ کوئی اور قوم نہیں بلکہ مسلمان قوم تھی۔ پھر پتا چلا کہ کوشش کی گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، مسلمان یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کے دشمنوں نے، دشمنان اسلام نے یہ کوشش کی کہ ہم بڑوں کو چھوڑ دیں گے، چھوٹوں پر محنت شروع کر دیں گے۔ اب یہ بچے 15 سال کے ہیں، پھر یہ 15 سال کی عمر تک پہنچیں گے تو 30 برس کے ہو جائیں گے، جوان ہوں گے،
جب تک ان کے دل و دماغ سے ہم اسلام کو نکال دیں گے، قرآن و سنت کو نکال دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نفرت دل میں ڈال دیں گے، پھر ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے ہی ہاتھوں سے مساجد اٹھائیں گے، اپنے علماء کو قتل کریں گے۔ ویسے ہی ہوا، ہزاروں لاکھوں علماء کو قتل کر دیے گئے، مساجد کو منہدم کر دیا گیا، مدارس کو توڑا گیا، اور کون توڑے؟ مسلمانوں کے جوانوں نہیں توڑا، مسلمانوں نہیں توڑا۔ وہی سازش پورے طور پر ہمارے بھی ملک میں اب چل رہی ہے، ہمارے ملک میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں بھی چل رہا ہے معاملہ۔ آپ واٹس ایپ کے اندر دیکھتے ہیں حالات کس طرح کے اسکولوں اور کالجوں کے اندر صاف صاف طور پہ ان کو کفر کے الفاظ پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو ایسے کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ زندگی میں اگر ایمان نہیں ہے تو گویا آپ یہ سمجھیں کہ زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں بلکہ بیکار زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں کو بچوں کو سکھانا ہے، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان باتوں پر غور کریں۔ ابھی اتوار کے دن وہ باتیں آپ کو بتائے جائیں گے، چند باتیں، دو چار باتیں صحیح، ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑا جائے تو بچوں کی تربیت آسانی سے ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اب وہ دو چار باتیں میں آپ کے سامنے نہیں بتاؤں گا، وہ بتائیں گے حضرت جو اتوار کو آئیں گے پروگرام میں۔ آپ تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ؟ تشریف لائیے۔ میں صرف آپ کے سامنے تمہیدی بیان کر رہا ہوں، آپ کو صرف میں دعوت دے رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ آپ تشریف لائیں، والدین سے گزارش ہے اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ آئیں، کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں اور جائیں، بچوں کی کچھ تربیت کرنا سیکھیں اور جا کے آپ تربیت کریں، ورنہ تو اللہ کے پاس آپ ہی ذمہ دار ہوں گے، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں افسوس یہ ہے کہ فکر نہیں کرتے، فکر کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دیتے، آگے بھی نہیں بڑھتے، آگے بڑھنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے، صرف ٹانگ کھینچنے کی عادت ہے، پیچھے سے دامن کھینچیں گے، پیچھے ہی آئیے، آگے کیوں جاتے ہو؟ اب مثال کے طور پر آپ، میرا یہاں پر بچہ نہیں پڑھ رہا ہے کہ یہاں پہ مکتب میں میرا بچہ تو نہیں پڑھ رہا ہے، آپ ہی کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ کی فکر کرنی چاہیے، مجھ سے بھی زیادہ آپ کو فکر کرنا چاہیے، مدرسے کی ترقی کی فکر کرنا چاہیے۔ صرف حضرت کا کام دعوت و تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے، ہر والدین کا یہ کام ہے، اس لیے کہ فرض کا درجہ رکھتا ہے نا۔ آپ یقین مانیے، میں اس سے پہلے پیرنٹس میٹنگ کر چکا ہوں، میں نے دیکھا کہ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، 75% عورتیں آ جائیں گی مگر 25% بھی مرد حضرات نہیں آتے۔ ان سے بعد میں پوچھا جائے کہ آپ کیوں نہیں آئے میٹنگ کے اندر، تو کہتے ہیں کہ دکان کھولنا تھا۔ اب ان کی سہولت کے لیے موجودہ جو حال ہے، اتوار کو چھٹی رہے گی، اتوار کو ہی رکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ صبح میں 10 بجے سے 12 بجے تک کے رکھ لیں، ظہر تک، تو مستورات کی طرف سے یہ تقاضے ہوتے ہیں کہ ابھی گھر دکان سے گوشت لایا گیا ہے، ہمارے گھر میں گوشت پکانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، اس لیے ظہر کے بعد اگر پروگرام رہے تو اچھا رہے گا۔ آپ بتائیے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی یہ حال ہے، عورتیں بھی کام کا یہ ظہر سے پہلے اتوار کے دن کھلانا، پکانا، نہلانا، کیا کیا کرنا، یہ سارے کام کر کے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کا کام، جبکہ ہم ہر اتوار بھی یہاں پہ نہیں بلا رہے ہیں کیا کسی کو؟ ہر اتوار نہیں بلاتے۔ مرد حضرات کو پوچھو تو دکان، ملازمت، آفس، پتہ نہیں کیا کیا،
اب ایسا لگتا ہے کہ ملازمت، دکان، مکان، فلاں فلاں یہ سب انہی کے لیے ہے، یہ پڑھانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ پڑھانے والے کی بھی جورو بچے ہوتے نہیں ہوتے؟ بولو بولو، ہوتے نہیں؟ اسے بھی ہے جورو بچے، پڑھانے والے کو بھی جورو ہے، بچے نہیں، کیا کیا تقاضے ہیں، وہ سب چھوڑ کے یہاں کیوں آیا؟ والدین کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے حاضر ہوں، والدین کو چاہیے کہ آئیں، روزانہ کھلانا پلانا رہتا، اس سے بڑھ کر کوئی اور کام نہیں رہتا۔ سال میں 2 مرتبہ بھی اگر میٹنگ رکھیں تو آنا مشکل ہے، مشکل سے 2-4 سفید داڑھی والے پکارتے پکارتے چیختے چیختے مائک کے اندر وہ آئیں گے، اطمینان سے وضو کر کے بیٹھیں گے، اس کے بعد میں بچے تو سارے کے سارے حاضر ہو جائیں گے، والدین کہاں پر؟ غائب۔ بچے سے پوچھے بیٹا ابا کہاں؟ ابا کہاں؟ وہ کہتا ہے، ایک بچہ بولتا کھیت کو گئی، ایک بچہ بولتا بازار کو گئی، ایک بچہ دکان کو گئی، کیا کیا؟ ایک بچہ بولتا سفر میں۔ گاؤں میں رہنے کے باوجود بھی نہیں آتے، اب ان کے اعلیٰ درجے کی غفلت دیکھیے، گاؤں میں ہیں، گھر میں ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں آ رہے۔ آپ بتائیے اتوار کے دن چھٹی رہتی نہیں رہتی؟ چلو آدھے، ہمارے پاس 120 طلبہ ہیں، 120 طلبہ میں آدھے چلے گئے تو بھی کتنے آنا یہاں پہ؟ آنا 60 آنا۔ آپ یہاں کر دیکھو میٹنگ کے اندر 20 لوگ بھی نہیں رہتے، کام چلے جاتے بھائی۔ اس لیے دوستو عزیز اللہ کے لیے بات سمجھیں، مہمان آ گئے، مہمان خصوصی آ گئے، وہ جو تربیت کرنے والے ہیں اس سے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر لوگ ابھی تک نہیں آئے، بہت ساروں کو فون کرنا پڑتا ہے، اور ایک مصیبت دیکھیے، پروگرام کرنا آسان ہے زمانے کے اندر، دعوت دینا بڑا مشکل ہے۔ سمجھتی ہیں؟ شادی کرنا بھی آسان، دعوت دینا مشکل۔ یہ ایسا مشکل کھڑا کر دی ہے، دعوت کا مرحلہ ایسا ہے، شادی کرنا دیکھو آسان، دعوت دینا فون میں نہیں دعوت پہنچ سکتی، گھر کو جا کو بیٹھنا، گھر میں چائے پینا، اس کے بعد میں اس کے شوہر کو بولنا، اس کے بیوی کو بولنا، اس کے بچوں کو بولنا، ابھی کوئی بڑھیا ہے تو اسے بولنا، سب کو ہاتھ پکڑنا، میرے بچے کی شادی، میرے بہن کی شادی، فلاں فلاں بول کے سب کو بولیا تو وہ پورے مل کے آئیں گے شادی۔ ایک کو بھی اگر چھوڑ دیا اتفاق سے، آگے انہیں جانے کے بعد آیا تھا ظالم بینگا بے شرم، سب کو بولیا، ایسے بھی کو نہیں بولیا، فلاں کو بھی بولنا چاہیے تھا، یہ بھی ہے نا گھر میں، اسے نہیں بولیا تو ہمیں بھی پوچھیں گے، پھر فونا پھر وہ گانا۔ مسلمانوں کا حال دیکھیے آپ، یہ چل رہا ہے، دعوت کا تو اتنا مشکل کام۔ اب وہ چھوڑو، شادی کا معاملہ، گھریلو معاملہ یہ تو نظر چھوڑ دیجئے، محبت میں ایسا کر، یہ معاملہ دین کا معاملہ ہے نا، یہ تو قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا کام ہے، تحفظ دین کا کام ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، اسے بھی دعوت دینا ہے کیا؟ آپ سمجھ رہے؟ اس کو بھی دعوت دینا ہے۔ آپ غور کیجئے میری بات پر، میں جمعہ کے اندر ممبر پر بیٹھ کر آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، آپ دل سے سوچئے میری بات کو، خالی سن کے ختم نہ کر دیجئے۔ انفرادی دعوت دینا پڑے گا، اجتماعی دعوت قبول نہیں ہے۔ ایسی قوم تباہ و برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی آپ بتائیے؟ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، قرآن کا کام ہے، حدیث کا کام ہے، طلباء کے لیے کوئی فکر کی جا رہی ہے۔ ایسے نازک حالات میں راستہ چلتے چلتے قدم دیکھ دیکھ کر اب رکھنا پڑ رہا ہے، پھونک پھونک کے چلنا پڑ رہا ہے، کانٹوں سے بھی زیادہ اور آگ سے بھی زیادہ جس طرح بچا جاتا ہے، راستے میں اگر کانٹے بچھے ہوئے ہوں، راستے میں اگر آگ پڑی ہوئی ہو،
جس طرح اس سے بچنا مشکل ہے اس طرح آج یہ ان کے سازشوں سے، دشمنان اسلام کے سازشوں سے بچنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایسی نازک حالت میں بھی انفرادی دعوت دیں گے تو آئیں گے، اجتماعی دعوت پر نہیں آئیں گے۔ مجھے تو کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے، ان کو کیسے سمجھائیں، کیا کریں۔ پروگرام کرنا ہو تو دعوت دینا اتنا مشکل کام، اتنا مشکل کام۔ سب کو دعوت دے دی، ایک کو چھوڑ دیے تو پریشانی، کسی کی کوئی کام کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ میں بھی انسان ہوں نا آپ کی طرح، آپ بھی اگر پروگرام کریں گے تو خاندان میں کتنے لوگوں کو بھول جائیں گے بتائیے۔ بھول گئے تو بھی پروگرام میں نہیں آئیں گے اور کہیں گے کہ حضرت نے ہمیں نہیں بتایا، ہم کو دعوت نہیں دی۔ کیا میرا دوسرا نکاح ہے کیا دعوت دینے کے لیے؟ آپ بولو دوسرا نکاح کی، میرا تیسرا نکاح یہ ہے تو آؤ سب آپ کو مل کے کھانا کھا کے جاؤ، ولیمے کی دعوت ہے۔ یہ آپ کا نکاح ہے تو آپ بولے، آپ سمجھیے میری بات کو اللہ کے لیے۔ کبھی بھی ایسا نہ کیجیے، کبھی بھی دل و دماغ میں یہ بات نہ لائیے۔ پروگرام شہر میں کہیں بھی ہو، دینی جلسے ہوں، فوراً اطلاع ملنے کے بعد چلے جائیے۔ یہ جو پرچہ تمہارے پاس آتا ہے، یہ اعلان جو ہوتا ہے وہی کافی ہے دعوت کے لیے۔ انفرادی دعوت مجھے ملنا، آگے خصوصی دعوت مجھے دینا، جب تک میں نہیں جاتا ایسا شخص کبھی دین کا کام کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر غرور ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام میں کیوں کروں گا، بڑے کاموں بولو میں آگے کرتا ہوں۔ اب مزاج ایسا بنا ہے، جو شخص یاد رکھیے ہماری اس بات کو، یہ ہمارے اکابرین کا جملہ ہے، اقوال حکمت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہا گیا جو شخص یہ کہتا ہے فلاں کام کرو تو وہ کہتا ہے چھوٹا کام میں کیا کروں گا، وہ کام کر لو جان دے، بولے تو نہیں وہ بھی چھوٹا کام ہے اسے کیا کر دوں گا، جان دے وہ کرو، بولے تو وہ بھی چھوٹا کام۔ اب بڑا کام کیا کرے گا؟ جو شخص چھوٹے کاموں کو نظر انداز کرتا ہے اللہ اسے کبھی بڑا کام نہیں کرتا۔ جو چھوٹے کاموں کو بھی کام سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی ایک وقت آئے گا کہ بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ کاموں کی قدر کیجئے، جو کام آپ کو بتایا جائے وہ کر لیں، جو کام تمہارے سامنے آ جائے وہ کر لیں، جو تمہارے سمجھ میں آ جائے یہ نیکی کا کام ہے وہ تم کر لیں۔ یہ کام چھوٹا ہے سمجھ کر نظر انداز نہ کریں اللہ کے لیے۔ اگر اسی طرح کی غفلت چلتی رہے گی معاملہ بہت بگڑتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اب ہمارے بچوں کو ہمیں بچا لینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم آگ سے بچاتے ہیں، جس طرح ہم کانٹوں سے بچاتے ہیں، جس طرح ہم کنویں میں کود جانے سے بچاتے ہیں، بہہ جانے سے، جل جانے سے ہم بچاتے ہیں، اسی طرح اب ہم بچوں کو یہ اتنی فکر کرنا ہے کہ کفر میں جانے سے ہم کو بچانا ہے۔ بہت سارے طلبہ ایسے ہیں فری فائر گیم کھیلنے میں مصروف ہیں، گھروں کے اندر پب جی گیم کھیلنے میں مصروف ہیں۔ ان کے والدین کو اطلاع کرتے ہیں کہ کسی اور کی بچوں کی جانب سے پتہ چلتا ہے، کوئی اور آگے کہہ دیتا ہے وہ فری فائر گیم کھیل رہا ہے، پب جی گیم کھیلنے کے بیٹھا ہے۔ مدرسے کا وقت ہے، جب میں وہاں پہنچا تو باپ بھی زندہ ہے، اماں بھی زندہ ہے اور موجود بھی ہے، اور ان کے سامنے کھیل لے کر بیٹھا ہے۔ کیوں مدرسے کو نہیں بھیجے؟ تو کہتا ہے باپ بولتے بولتے تھک گیا مگر جانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ایسے یہ آپ بتائیے، آپ بڑے لوگ ہیں، باپ اگر یہ کہتے جواب دیتے، اس طرح کا جواب دے میں تھک گیا ہوں بھیجتے بھیجتے مگر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا جبریل آئیں گے کیسے مدرسے کو بھیجنے کے لیے؟ آپ بتائیے۔ ایسی بے شرمی اللہ کے لیے چھوڑو، ایسی بے غیرتی باتیں چھوڑ دو، اب ایسے باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔
गाली दे रहा है बच्चा, खुशी से सुन रहा है, कितना अच्छा गाली देता देखो मेरा बच्चा, कितना अच्छा, कितना होशियार हो गया। नहीं, बहन की गाली दे रहा है, माँ की गाली दे रहा है, अंदर बाहर की बातें कर रहा है, इतना चालाक है। बेटे के गाली देने पर बाप खुश हो रहा है, किसी पर जाके थप्पड़ मार दिया, देखो मेरा बच्चा कैसा बहादुर है। अब बताइए, फिर चलते चलते उसी मामला में वो पुख्ता हो जाएगा, फिर बाप को गली में खड़े होकर गाली देगा, फिर वो आंसू बहाएगा कि काश मैं पहले ही फिक्र कर लेता तो कितना अच्छा होता, काश मैं बचपन ही में इसे सुधार देता तो कितना अच्छा होता। बास बच्चे वालिद के गिरेबान को पकड़ के घर से निकाल रहे हैं, बास बच्चे माँ को इस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी गुलाम को भी ऐसी बातें नहीं करते, माँ को गालियां बक रहे हैं, माँ को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं, कोई बाहर निकाल रहे हैं। वहां जाओ ओल्ड हाउस के अंदर जहां पर ज़ईफ लोगों को रखा जाता है, वहां जाके रह जाओ, यहाँ रहने की क्या जरूरत है। मुसलमानों के वालिदैन को अगर आप बेयारो मददगार देखना हो तो वो चले जाओ ओल्ड हाउस, उसी को कहते हैं ना, जहाँ ज़ईफ लोगों को, बेयारो मददगार लोगों को, जिनके वारिस नहीं होते, बेयारो मददगार, लावारिस जिसको कहते, वो जाके वहां देखो, उनसे पूछो कि तुम्हारी औलाद है, तो कहेंगे हाँ औलाद है। क्या करते हैं? बेटा डॉक्टर है। क्या करते हैं? बेटा इंजीनियर है। कहाँ रहता है? फलान जगह रहता है। आपको क्यों यहाँ रखा गया है, क्यों यहाँ आ गए? उन्होंने खुद मुझे लाके यहाँ छोड़ा है कि हम तुम्हारी परवरिश नहीं कर सकते। वो रो रहे, आंसू बहा रहे। ये वालिदैन की कोताहियां होती हैं, आखिरी में उन्हीं को इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरे अजीजों, नौजवानों, दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस मामले में कोई कोताही न करें, इस मामले में मोहब्बत न करें। ये औलाद से मोहब्बत नहीं, औलाद से ये दुश्मनी है, औलाद से ये दुश्मनी है। अल्लाह के लिए तरबियत करें, थोड़ी थोड़ी तरबियत होती है। तुम्हें क्या दुनिया में नहीं सो माँ बाप, तुम ना बच्चे नहीं तो किसी को बच्चे नहीं, जानवरों को भी होते बच्चे, इंसानों को क्या, मगर इंसानों और जानवरों में फर्क तो होना चाहिए। मेरा बच्चा, अरे कौन कहता है दूसरे का बच्चा? तेरा ही तो है, तेरा ही है और तुझे ही इसका जवाब देना है। अब एक बात ये भी है, खास तौर पे दादी होती घर के अंदर, दादा होते हैं, माँ अगर डांटे तो दादी के पास परेशानी, बच्चे की दादी के पास, नानी है तो उसकी परेशानी। कई को मेरे नवासे को मारे सो बोलकर उन्हें लड़ने को बढ़िया थे, उन्हें नाराज हो जाती सो। दादी वो अभी जरा ज्यादा, मेरा पोता है नहीं, मेरा पोता, कई को मारी माँ तू बोल के उन्हें लड़ती। बड़े लोग अभी तरबियत करना चाहिए, तरबियत करने वालों को कहना चाहिए हाँ तरबियत कीजिए। नानी अम्मा को अभी तक पता नहीं, अभी नानी बन के बढ़ गई, दादी बन के बढ़ गई, दादा और नाना बन गया। बच्चे को डांट रहे, कई को डांट रहे, तरबियत के लिए डांट रहे, तमाशा करने के लिए नहीं, उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, उसे इंसान बनाने के लिए डांटा जा रहा है। जानवर बन रहा है, जानवरों के रास्ते पर चल रहा है, उसे इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए नानी अम्मा को चाहिए कि खामोश रहे, दादी को चाहिए कि खामोश रहे। तरबियत का वक्त है, बाद में चल के फिर ऐसा अंजाम होगा कि किसी का भी ऐसा अंजाम नहीं होना चाहिए। तो मैं वालिदैन से, माँ बाप से गुजारिश करता हूँ, तुम माँ बाप हो, हम नहीं कहते कि तुम्हारे ही बच्चे हैं, मोहब्बत करो, खाने में करो, पीने में करो, पहनाने में करो, आला दर्जे की मोहब्बत करो, मगर तालीम के अंदर कोई कोताही हो जाए उसमें कोई मोहब्बत नहीं। ये मोहब्बत खुदा की कसम नफरत है, आइंदा चलकर खून के आंसू रोना पड़ेगा,
آنکھوں سے آنسو نہیں، آنکھوں سے پانی نہیں، آنکھوں سے خون نکلے گا، پھر بھی مصیبت ٹلنے والی نہیں رہے گی۔ اللہ کے لیے ابھی سے کوشش کر لو، گیم سے باز آنے کے لیے بچے کو کہو، گیم کھیلنے کے لیے گھر ہے، کمرہ ہے۔ گیم یہاں کے مسجد میں بچہ نہیں کھیلتا، تمہارے گھر میں کھیلتا، گھر میں کمرے میں کھیل رہا ہے، موبائل استعمال کر رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے طالب علموں کو موبائل کی؟ آپ بتائیے۔ طالب علم کو ضرورت نہیں ہے موبائل کی، آپ دلا دیتے ہیں، آپ تماشا کر رہے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، پھر وہ اگر کوئی غلط کام کر دے، کیا سیکھوا رہا ہے جا کے حضرت کے پاس کو؟ آپ بتائیے، خطیبیر نہیں لایا تو حضرت پر الزام ہے، کیا سکھواتا ہے جنہیں معلوم اس نہیں ہو رہا، خطیبیر نہیں لا رہا، ٹماٹے نہیں لایا تو حضرت پر الزام ہے۔ اللہ کے بندو، حضرت سے زیادہ وقت حضرت کے پاس تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہتا بچہ، باقی سب کا سب وقت جو گزرتا ہے وہ آپ کے پاس گزرتا ہے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس بار یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ والد صاحبان، والدین کون کون تشریف لا رہے ہیں، ہم اس کے اندر شرائط لکھیں گے، انہی شرائط کے پابند رہ کر والدین تشریف لانا پڑے گا اور اسے فرض سمجھنا پڑے گا۔ اگر کسی کے یہاں سفر ہے، سفر میں چلا گیا، کوئی بات نہیں کسی وجہ سے، مگر پیرنٹس میٹنگ، والدین کی میٹنگ اسی مقصد سے رکھی جاتی ہے۔ عام لوگوں کو ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ فلاں آ رہے ہیں، ہم بچوں کے والدین کے لیے میٹنگ رکھ رہے ہیں، تو مقصد پورا کیجئے، آپ آئیے، آپ کو سنیے، ہماری فریاد سنیے، ہم دونوں کے اندر تعلق رہے گا، ہماری آپ سنیں، تمہاری ہم سنیں، تو بچے کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اس لیے آنے والے اتوار کو پروگرام جو ہے آپ تشریف لائیں، ضرور اس کے اندر حصہ لیں۔ ظہر کے بعد کا وقت رہے گا، ہماری ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے، بازار کا کام ہو مرد حضرات پورا کر لیں ظہر تک، عورتیں ہوں تو جلدی جلدی پورے اپنے کام کو نمٹا لیں، اس کے بعد ظہر کے بعد سے اثر تک کا وقت مسجد میں آئیں اور یہاں پر پروگرام کو کامیاب کریں۔ حاضر ہوں گے بھی انشاءاللہ۔ جن کے بچے یہاں نہیں ہیں ان کو یہاں آنا گناہ نہیں ہے، وہ بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی سن سکتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوں گے نا بوتے نواز سے وغیرہ، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب ایسا خیر نہیں ہے کہ جن کے بچے یہاں پڑھ رہے وہی آئیں، دوسرے بھی آ سکتے ہیں، سب حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ میرا ایک تمہیدی بیان تھا، آپ کے سامنے میں عرض کر دیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ سے نئے عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے۔ جمعہ کی قدر کرتے ہوئے جلد تشریف لانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی ہیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔